ڈیوڈ کونلی ہٹ کور ڈرائیو. ڈیوڈ کونلی نے دکھایا کلاس 88 رنز لیکن وہ سینچری سے رہ گئے. ڈیرن مچل باؤنڈری فائر پام. باوے بالر سیلیبریٹ وکٹس. مظہر ربانی نے لیے 3 وکٹس. نتھن اسمتھ والکنگ آف ہولڈنگ ایڈمین. ڈیرن مچل نے سنبھالا مڈل آرڈر. کہہ لیں کہ 80 رنز کی بہترین اننگ کھیلی. گریٹ اننگ نیوزی لینڈ. ہیوج ٹارگیٹ سیٹ فرسٹ اننگ 300 plus runs. Bawe team totally upset this first test match and second inning. Score flashed New Zealand 307. السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی. آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ اور زمبابوے کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہو چکا ہے اور لاسٹ فرسٹ ڈے کی اگر میں بات کروں تو نیوزی لینڈ کے 92 پہ کوئی کھلاڑی پویلین نہیں گیا، اور اگر زمبابوے کی بات کروں تو انہوں نے فرسٹ اننگ میں 149 رنز کا ٹارگٹ دیا، جو کہ نیوزی لینڈ اس کے طاقم میں بیٹنگ جاری ہے. اور آج ڈے 2 کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کی کیا پرفارمنس رہی، اور زمبابوے کی جہاں تک ہم بات کریں تو ان کے بالرز کے حوالے سے بھی ہم بتائیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی ڈے 2 میں کیسی رہی. نیوزی لینڈ کو کچھ اپ سیٹ کیا یا پھر انہوں نے اپنے لیے مشکلات اور بڑھائیں. تو اگر میں بات کروں نیوزی لینڈ کی تو نیوزی لینڈ کے اوپننگ بیٹر جو کہ 92 رنز کی پارٹنرشپ کے ساتھ نمایاں تھے، اور ڈے 2 کا آغاز ول ینگ اور ڈیوڈ کانوے نے کیا. تو بغیر کسی رن سے ول ینگ کہہ لیں کہ جو لاسٹ 41 رنز پہ کریز پہ موجود تھے، اور وہ ڈے 2 میں کوئی کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے اور وہ شکار ہوئے مظہر ربانی کے. اور یوں زمبابوے نے ارلی وکٹ حاصل کر کے کہہ لیں کہ ڈے 2 میں نیوزی لینڈ کو تھوڑا اپ سیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نیوزی لینڈ کے ایک بڑے بیٹر جو کہ کانوے کریز پہ موجود تھے اور وہ فل سیٹ تھے کیونکہ وہ 50 پلس سکور پہ ڈے 2 میں کھیل رہے تھے، اور ان کا ساتھ دینے آئے ہینری نکلز، اور ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. اور پارٹنرشپ کہہ رہے کہ کچھ زیادہ دیر نہ ٹک سکی، اور یوں نیوزی لینڈ کا سیکنڈ کھلاڑی پویلین لوٹا 158 رن پہ. اگر میں بات کروں تو ہینری نکلز 34 رن بنا کے مظہر ربانی کے بال پہ پویلین لوٹا، اور یوں مظہر ربانی کی بال اگر میں دیکھوں تو بہت ہی شاندار وہ بالنگ کر رہے تھے، اور کافی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ بالنگ کر رہے تھے. زیادہ تر وہ باؤنس بال کو ٹارگٹ کر رہے تھے کیونکہ نیوزی لینڈ کے جتنے بھی پلیئر ہیں وہ زیادہ باؤنس بال کو بڑا اچھے سے کھیلتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ کوئی ایک شاٹ بھی مس ہوگی تو یہ کہہ دے کے پویلین ہی جائیں گے. تو ہوا بھی کچھ اسی طرح. یہ 2 کھلاڑی پویلین مظہر ربانی نے آؤٹ کیا، اور یہ بھی دونوں کہہ لیں کہ باؤنس شاٹ سے بھی وہ پویلین کے کیچ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں کنوے کی تو کنوے کے ساتھ رویندرا آئے، اور یہ بھی کچھ لمبی باری نہ کھیل سکے رویندرا، اور انہوں نے بھی کنوے کا ساتھ چھوڑا. یوں نیوزی لینڈ کی بیک ٹو بیک وکٹ تھوڑے تھوڑے رنز پہ گر رہی تھی. اگر میں بات کروں رویندرا کی تو انہوں نے جسٹ 2 رنز بنائے، اور یہ سکندر رضا کا شکار ہوئے. جیسا کہ سلپ پہ کیچ نکلا، ایک بار کیچ چھوٹا لیکن بڑی مشکل سے انہوں نے دوسری بار اس کو کور کیا، اور یوں رویندرا کو پویلین جانا پڑا. اگر میں بات کروں تو نیوزی لینڈ کے 3 کھلاڑی جسٹ 163 رنز پویلین لوٹ چکے تھے، اور نیوزی لینڈ نے بھی کہہ لیں کہ ٹیرر کو پورا کر کے اب زمبابوے کو لیڈ دینا سٹارٹ کی. اور یوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 200 پلس کی طرف جائیں گے. اگر یہ نیوزی لینڈ اتنی برتری لے گیا تو زمبابوے کے لیے سیکنڈ اننگ بہت زیادہ مشکل ہو جانی ہے. تو اس کے بعد اگر میں بات کروں کنوے اور ڈیرن مچل کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، اور اس پارٹنرشپ کی بدولت کہہ لیں کہ نیوزی لینڈ کا سکور بورڈ ایک تگڑی پوزیشن پہ چلا گیا. اگر میں ان دونوں کی مجموعی پارٹنرشپ کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان 66 رن کی پارٹنرشپ لگی، اور یہاں پہ ساتھ چھوڑا کنوے نے. وہ 4تھ کھلاڑی پویلین لوٹا نیوزی لینڈ کا، اور کنوے کی اگر میں بات کروں تو 88 رن بنائے، اور جسٹ سینچری سے کچھ ہی رنز کی دوری پہ تھے، لیکن یہ اپنی فرسٹ اننگ میں سینچری نہ مکمل کر سکے. اور نیوزی لینڈ کی اگر میں مجموعی سکور کی بات کروں تو ان کے
4 کھلاڑی جسٹ 177 رنز پہ پویلین لوٹ گئے تھے. اس کے بعد ڈیرن مچل کریز پہ موجود تھے. بڑی اچھی مڈل پہ انہوں نے بیٹنگ کی اور ذمہ دارانہ اننگ کھیلی اور 50 سکور کیا. اس کے بعد ان کے بعد کیا ہے کہ کنوے کے بعد کوئی بھی پلیئر ڈیرن مچل کا ساتھ نہ دے سکے. ایک کے بعد ایک وہ پویلین جاتے گئے. یہاں پہ میں اگر بات کروں تو نیوزی لینڈ کے جو پلیئرز ہیں کافی زیادہ پریشر رائز میں کھیل رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے فرسٹ ڈے میں بولا تھا کہ ان کا مشن یہی ہے کہ آتے جائیں اور ہٹ کرتے جائیں اور باہر جاتے جائیں, کیونکہ یہ بہت تیز کھیل رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آج کہیں ڈے 4 تو نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھیل کے ٹارگٹ دے کے زمبابوے کو باری دینی ہے. ابھی تو ڈے 2 آپ تھوڑا آرام سے کھیلیں, بالر کو تھوڑا تھکائیں, کچھ ہٹس کریں, کچھ اپنے سکور کو بھی بہتر کریں. لیکن ایسا ان کے پلیئر میں کچھ بھی کوئی بھی پلیئر ان کا ایسا کچھ بھی نہ کر پایا. اگر میں بات کروں ڈیرن مچل کے علاوہ باقی پلیئرز کی تو ان کے وکٹ کیپر آئے ٹام بلانڈل, انہوں نے جسٹ 2 رنز انہوں نے بھی بنائے اور یہ چوینگا کا شکار ہوئے. اور اس کے بعد یہ 5 وکٹ گری ہے نیوزی لینڈ کی 181 رنز پہ. اس کے بعد مچل بریسویل بھی کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے سکے, جسٹ 9 رنز بنائے اور یہ مظہر بانی کا تیسرا شکار ہوئے. یوں نیوزی لینڈ کا 6 کھلاڑی 200 سکور پہ وکٹ گوا بیٹھا. اس کے بعد اگر میں بات کروں ان کے کیپٹن کی تو وہ کچھ آ کے تھوڑی سی ڈیرن مچل کے ساتھ پارٹنرشپ کا آغاز کیا, لیکن یہ بھی لانگ ٹائم اپنے ڈیرن مچل کے ساتھ نہ چل سکے. اور مچل سینٹر کی بات کروں تو 7 شکار ہوئے, یہ 233 رن پہ یہ 7 شکار ہوئے. اور اگر میں اس کی بات کروں تو مسکزا نے ان کی وکٹ حاصل کی. اس کے بعد نتھن سمتھ نے آ کے تھوڑی سی کریز کو سنبھالا. نتھن سمتھ نے آ کے ڈیرن مچل کے ساتھ کریز کو سنبھالا اور اچھی پارٹنرشپ کا آغاز کیا. لیکن یہاں پہ آ کے نتھن سمتھ جو ہے انفٹ ہو گئے اور وہ ریٹائر آؤٹ ہو گئے 22 رنز پہ. پویلین لوٹ کے ان کو پیڈ کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پویلین جانا پڑا اور وہ دوبارہ کریز پر نہ آ سکے. اور یہاں پہ ڈیرن مچل کے ساتھ ایک اچھی پارٹنرشپ بریک ہوئی. اس کے بعد اگر میں بات کروں میٹ ہینری کی تو وہ لانگ ٹرم نہ ٹک سکے اور جسٹ 5 رنز بنایا اور شین ولیم کا شکار ہوئے. اور نیوزی لینڈ کا 8 کھلاڑی کہہ لیں کہ 307 رنز پہ پویلین لوٹ گیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں ڈیرن مچل کی تو وہ جسٹ 80 رنز بنا سکے اور انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. اور میٹ کہہ لیں کہ ہینری کے پیچھے پیچھے بھی وہ بھی پویلین لوٹ کے اور یوں وہ 20 رن کی دوری پہ تھے, سینچری مکمل نہ کر سکے. اور اگر میں ان کی بات کروں تو 80 رن بنائے, نمواری کی بال پہ پویلین لوٹے. تو یوں نیوزی لینڈ 9 وکٹ 307 رنز پہ گوا بیٹھی اپنی. اور اگر ول اور روکی کی بات کروں تو 0 رن بنا کر وہ ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں کہہ لیں کہ نیوزی لینڈ کی فرسٹ اننگ 9 کھلاڑی پویلین لوٹے, ایک ان کا ریٹائر آؤٹ ہوا, وہ دوبارہ کریز پہ نہ آ سکے. اور ٹوٹل سکور کی بات کروں 307 رنز بنائے. اوور کی بات کروں تو ٹوٹل 96.1 اوور ہی کھیل سکے. اور اس کے بعد اگر نیوزی لینڈ کے کہہ لیں کہ ٹاپ پارٹنرشپ کی میں بات کروں تو بڑی شاندار پارٹنرشپ لگائی. 3 پارٹنرشپ ان کی لگیں جو بڑی شاندار تھی, جس کی بدولت نیوزی لینڈ 300 پلس سکور میں کامیاب ہوا جانے میں. اور اگر بات کروں ول ینگ اور کنوے کی تو انہوں نے اوپننگ سٹینڈ 92 رنز کر دیا, بڑا شاندار سٹارٹ دیا. اس کے بعد اگر میں بات کروں ہینری مچل کی اور ان کے ساتھ کنوے انہوں نے 60. اس کے بعد میں اگر بات کروں ہینری نکل کی وہ کنوے کے ساتھ 66 رن پہ اور سیکنڈ پہ میں اگر بات کروں ہینری نکل اور کنوے کی تو 66 رن انہوں نے بنا کر سیکنڈ پارٹنرشپ لگائی بڑی اچھی. اور اس کے بعد تھرڈ پارٹنر ڈیرن مچل اور مچل سینٹنر 33 رن بنا سکے. اس کے بعد ڈیرن مچل اور نتھن سمتھ 61 رنز کی پارٹنرشپ لگا کر تیسرے نمبر پہ رہے. تو یوں مجموعی سکور 307 رنز ایک 158 رنز کی لیڈ
کہہ لیں کہ نیوزی لینڈ نے زمبابوے کو دی، اور زمبابوے کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جانا ہے، کیونکہ زمبابوے نیوزی لینڈ کے جو فاسٹ بالر ہیں ان کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں، اور وہ جب اسپیڈ کے ساتھ اور باؤنس کرتے ہیں تو تب یہ نیوزی لینڈ کہہ لیں کہ زمبابوے کے جو بیٹر ہیں وہ تھوڑے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اگر میں نیوزی لینڈ کی اننگ میں بات کروں زمبابوے بالر کی، تو ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو مظہر ربانی 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ اس کے بعد اگر وکٹ کی بات کروں تو سکندر رضا، نمواری، سین ولیم، مسکزا نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو کچھ دیر بعد زمبابوے نے اپنی سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا، اور وہ بھی کچھ خاص اننگ کا آغاز نہ کر سکے، اور ارلی ہی اپنی وکٹیں گوا بیٹھے۔ اوور بھی کچھ تھوڑے رہ گئے تھے، کیونکہ اوور کی اگر بات کروں تو جسٹ 13 اوور انہوں نے کھیلے تھے۔ سٹینڈ زمبابوے کی طرف سے برین بینٹی اور ان کا ساتھ بین کرن دینے آئے، لیکن یہ دونوں زیادہ لانگ باری نہ کھیل سکے اور ارلی اپنی وکٹیں گوا بیٹھے۔ اگر برین بینٹی کی بات کروں تو 18 رنز یہ بنا پائے، اور ول اوروکی کی بال پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں بین کرن کی، تو وہ 11 رن بنا کے میٹ ہینری کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد نک ویلک اور ان کا ساتھ بالر کو ایڈ کیا، کیونکہ لاسٹ اوور تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر نائٹ واچ مین کو بھیجا۔ اگر میں اس کی بات کروں تو مسکزا کریز پہ موجود تھے، اور دونوں کا اگر بات کروں تو نک نے 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور مسکزا 0 رن پہ ناٹ آؤٹ رہے۔ زمبابوے کی اگر میں ٹوٹل سکور کی بات کروں سیکنڈ اننگ میں، تو 13 اوور انہوں نے کھیلے، 31 رن بنائے، اور ان کے 2 کھلاڑی پویلین لوٹے۔ تو ابھی بھی لیڈ کافی زیادہ انہوں نے ٹائرل کو اچیو کرنا ہے 158 رن۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زمبابوے ڈے 3 میں اس لیڈ کو حاصل کر کے کچھ مزید رنز ایڈ کرتا ہے یا لیڈ دے پاتا ہے۔ اگر زمبابوے 200 پلس تک لیڈ دے تب جا کے وہ کچھ میچ میں ان ہو سکتا ہے، بیک اپ کر سکتا ہے، ادروائز ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر انہوں نے 158 رن میں اندر ہی جو ٹیرل اتارنا ہے اس میں ہی اپنی وکٹیں اگر گوا دی، تو یہ ان کے لیے میچ ون کرنا بہت زیادہ مشکل ہونا ہے۔ اگر دوسری جانب دیکھوں تو نیوزی لینڈ کے بالر ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں اور بڑی اچھی لین اینڈ لینتھ پہ بال کر رہے ہیں، اور زمبابوے کے بیٹر دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 میں اپنی پرفارمنس سے لاجواب کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا ڈے 3 میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔